بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے انر سے اور اس کی روح سے باخبر کر دیا جائے تاکہ انسان ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ غیب کی دنیا سے بھی آشنا ہو جائے. غیب کی دنیا سے آشنائی سے یہ مراد ہے کہ انسان کا بحیثیت مخلوق کے خالق کائنات اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس تعلق کا اسے سراغ مل جائے اور وہ پہلے اپنی ذات کو پہچان کر اپنی روح کا ادراک حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لے. انسان کی پیدائش میں اور حیوانات کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح انسانوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حیوانات کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. جس طرح انسان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے اسی طرح گائے بھینس بکری چڑیا کبوتر بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اس طرح انسان اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اسی طرح ایک بلی بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے غرمی سردی لگتی ہے. گرمی سردی کا بچاؤ کرتا ہے بھوک رفع کرنے کے لیے غذا کی تلاش کرتا ہے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے. اسی طرح ہر حیوان بھی بھوک رفع کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے. جس طرح انسان سونے پر اور بیدار ہونے پر مجبور ہے کوئی انسان نیند کے بغیر نہیں رہ سکتا اور کوئی انسان ساری زندگی سو نہیں سکتا اسی طرح حیوانات بھی نیند لینے پر اور جاگنے پر مجبور ہے. اس طرح ایک انسان کو غصہ آتا ہے غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جانور بھی غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اس طرح انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. آپ کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جانور بھی آپس میں محبت کرتے ہیں. کتنا بھی آپ سوچیں گے غور کریں گے فکر کریں گے آپ کو حیوان اور انسان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ میں جانوروں سے ممتاز ہوں اور جانوروں کی نسبت مجھے کوئی عظمت حاصل ہے. صرف ایک بات ہے جو انسانوں کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا کر دیے ہیں جن علوم کی بنیاد پر انسان غیب کی دنیا میں داخل ہو کر فرشتوں سے ہم کلام ہو سکتا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے.
اگر انسان کو یہ علم حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرے، جب وہ سجدہ کرے تو اللہ اس کے سامنے ہو، اگر انسان کے اندر غیب بینی کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اگر انسان غیب کی دنیا میں داخل ہو کر عرش و کرسی کا مشاہدہ نہیں کرتا، اگر انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا، اگر انسان انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ سے فیض حاصل نہیں کرتا تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی دنیا سے وقوف حاصل کرنے کے لیے، غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باعث تخلیق کائنات بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر وقت مقررہ میں خاص وقت نکال کر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے تھے۔ یہ وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو غار حرا کی سنت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل سالوں سال غار حرا میں تشریف لے جا کر مراقبہ کیا۔ مراقبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اللہ تک رسائی حاصل کی جائے۔ سلسلہ عالیہ دینیہ میں بنیادی سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر تفکر کا پیٹرن بنے، انسان کے اندر تلاش اور تجسس کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھتی ہے، انسان اس کو بیدار و متحرک کرے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ تفکر بھی ضروری ہے، اور اس تفکر کا نام کنسنٹریشن یا مراقبہ ہے۔ سلسلہ عالیہ دینیہ میں مراقبے پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، اور دو خاص وقت میں سلسلے کے جتنے بھی حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ مراقبہ کرتے ہیں، ایک فجر کی نماز کے بعد اور ایک عشاء کی نماز کے بعد۔ کیونکہ اس مجلس کا آغاز عشاء کی نماز سے ہوا، اس لیے ہم اپنی سلسلے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے مراقبہ کریں گے، مراقبے سے پہلے ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اس مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور میں نے جو کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض معروضات پیش کرنی ہے وہ میں پیش کروں گا۔ مراقبے سے پہلے 11 دفعے ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، 4 دفعے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم کا ذکر کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم کے ذکر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ وہ یہ کہ ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، اور ذکر کرنے والے صاحبان کو بھی ذاکر کہتے ہیں، لیکن جو ذکر کرا رہا ہے اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ایک سی آواز ہوتی ہے تو اس میں ایک سر پیدا ہو جاتا ہے، ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کانوں کو بھرا لگتا ہے۔ میں یا حی یا قیوم 3 دفعہ پڑھوں گا، آپ سب خواتین و حضرات اسے غور سے سنیں، اور پھر میری آواز کے ساتھ یا حی یا قیوم کا ورد کریں۔ یا حی یا قیوم ہم 3
طرح سے ذکر کریں گے تو ان ذکر میں آپ بھی ساتھ دیں، اور اس کے بعد پھر ہم مراقبہ کریں گے۔ مراقبے میں یہ کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو دنیاوی علاق سے ہٹا کر اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہاں جتنے بھی افراد ہیں جو سلاسل میں بیت ہیں، نقشبندیہ سلسلے میں، سہروردیہ سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں، چشتیہ سلسلے میں، عظیمیہ سلسلے میں، وہ اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں گے۔ پیر و مرشد کا تصور سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہمارا پیر و مرشد، ہمارا استاد، ہمارا روحانی استاد، ہمارا روحانی باپ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے دل سے روشنیاں نکل کر ہمارے دل میں ذخیرہ یا جمع ہو رہی ہے۔ جو خواتین و حضرات ابھی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے، کسی بھی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے، ان کو یہ کرنا ہے کہ ذکر کے بعد جب خاموشی اختیار کی جائے گی تو آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے سرچ لائٹ کی طرح نیلی روشنی آ رہی ہے اور دماغ میں ذخیرہ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم بزرگوں، عزیزان گرامی قدر، ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب نوع انسانی کی ابتدا ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو جمع کر کے یہ فرمایا، اے فرشتوں اور جنات، کیونکہ وہاں جنات بھی موجود تھے، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا، یا اللہ، آپ جو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والے ہیں، یہ زمین میں خون خرابہ کرے گا اور فساد برپا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، آدم زمین پر فساد برپا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یقین حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آدم علیہ السلام کو پہلے اپنی
صفات کے علوم سکھائے، اور صفات کے علوم سکھانے کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور آدم سے کہا، اے آدم، ہم نے تجھے جو علوم سکھائے ہیں، وہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے تجھے جو اپنی صفات کے علوم سکھائے ہیں وہ تو فرشتوں کے سامنے بیان کر۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سیکھے ہوئے علوم فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ فرشتوں نے ان علوم کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کہ جو تجھے ہم نے سکھا دیا تو بیان کر۔ فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہمیں تو آپ نے اتنا علم سکھا دیا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں۔ یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی علوم سکھائے تھے، فرشتوں نے ان علوم کو سن کر اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم یہ علوم نہیں جانتے جو آپ نے آدم کو سکھا دیا۔ فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو تسلیم کیا علوم کی بنیاد پر، اور دوسری مخلوق نے بھی آدم کی حاکمیت کو تسلیم کیا، لیکن شیطان نے یا جن نے، جنوں میں سے ایک جن نے اللہ تعالیٰ کی علوم سننے کے بعد آدم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا اور وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ یہ زمین پر آنے سے پہلے ہمارے باپ آدم کی سرگزشت ہے۔ علوم سکھانے کے بعد فرشتوں کی حاکمیت کی، فرشتوں نے جو حاکمیت تسلیم کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں بھیج دیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا، جہاں سے دل چاہے، رغدا نہیں سوچی تمہا، جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ گے۔ یعنی اگر جنت کا رقبہ لاکھوں کروڑوں میل کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ لاکھوں کروڑ میل کا رقبہ تمہارے تصرف میں دیا گیا، اور جس طرح چاہے رہو، جس طرح چاہے کھاؤ پیو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی۔ پہلی شرط یہ لگائی کہ جنت میں خوش ہو کر رہنا ہے، خوش ہو کر کھانا پینا ہے، نہ خوش نہیں رہنا۔
اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی لا تقربا هذه الشجرة، کہ یہاں ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے یا تم سے حکم عدولی ہو گئی تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. سب جانتے ہیں آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں کہ آدم علیہ السلام سے سیر ہوا اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کی حکم عدولی ہو گئی. وہ درخت کے قریب چلے گئے. جیسے ہی آدم سے حکم عدولی ہوئی وہ کسی نے بہکایا تب ہوئی، وہ بھول گئے تب ہوئی، سہو ہو گیا تب ہوئی، بہرحال حکم عدولی ہوئی. جیسی حکم عدولی ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا تھا کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا اب تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة. اب تم اس شہر سے، اس جگہ سے، اس مقام سے اتر کر زمین پر اترتا. اب زمین پر تمہیں وہ خوشی نہیں ملے گی، ذلت بھی برداشت کرنی پڑے گی، مسکنت بھی برداشت کرنی پڑے گی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نے تلافی کر دی اس سیب کی، اس غلطی کی، تو ہم تمہیں تمہارا وطن جنت دوبارہ واپس کر دیں گے. آدم کی شروعات اس بات سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اور زمین پر آمد اس طرح ہوئی کہ آدم نادم اور شرمندہ تھا. بہرحال آدم زمین پر آ گئے. فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ آدم زمین پر فساد برپا کر دے گا. وہی ہوا کہ حابیل قابیل کا واقعہ پیش آیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر زمین پر فساد کی ابتدا. حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گنوائی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے متنبع کیا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ زمین پر پہلا قتل ہو گیا. جب ہم انسان کی ابتدا دیکھتے ہیں، انسان سے مراد ہمیشہ عورت اور مرد دونوں ہوتے ہیں. انسان سے مراد نہ کوئی ایک مرد ہوتا ہے اور نہ کوئی ایک عورت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے آدم کو جوڑے جوڑے بنائے. جب تک عورت اور مرد، حوا اور آدم کا تذکرہ ایک ساتھ نہ کیا جائے تو یونٹ کی تکمیل نہیں ہوتی. تو انسان جب زمین پر آ گیا، آدم علیہ السلام کا جس طرح علوم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے،
آدم کی اولاد کو بھی وہ علوم بطور وراثت کے منتقل ہوئے. اب انسان کی صورت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے باپ آدم کے علوم کے ورثے کو جانتا ہے، اگر انسان اپنے باپ آدم کے ان علوم کا حامل ہے جن علوم کو سننے کے بعد فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، تو وہ خلف اولاد ہے. اور اگر ان علوم سے بے بہرا ہے تو وہ ناخلف اولاد ہے. اگر انسان ان علوم کا وارث ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو براہ راست سکھائے تھے، تو وہ جنت کا مستحق ہے. اور اگر انسان ان علوم کو نہیں جانتا جن علوم کی بنیاد پر آدم کو جنت میں بھیجا گیا تھا، تو پھر وہ جنت کا مستحق نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی علوم اللہ کی تابعداری سکھاتے ہیں. آدم علیہ السلام کے علوم اللہ سے قربت کا درس دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کے علوم اللہ کو دیکھنے کا وصف پیدا کرتے ہیں. اب آپ یہ غور فرمائیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور آدم کو علوم سکھائے خود، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ بحیثیت استاد کے، بحیثیت خالق کائنات کے، اپنے ایک مخلوق کا انتخاب کر کے خود استاد بن کر اسے علوم سکھا رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، اللہ کے علوم سیکھے، اور انہی علوم کی بنیاد پر آدم کو فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں اللہ کا نائب اور خلیفہ قرار دیا گیا. نائب اور خلیفہ سے مراد بھی ہوتی ہے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں، نائب اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے باس کے، اپنے بڑے کے اختیارات کو استعمال کر سکے. مثلا ایک وزیر اعظم ہے، ایک نائب وزیر اعظم ہے، تو نائب وزیر اعظم اسے ہی کہا جاتا ہے جو وزیر اعظم کو دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دے دیا، اعلان کر دیا، فرشتوں کو محکوم بنا دیا گیا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات آدم کو منتقل کیے، اور آدم علیہ السلام کو ان اختیارات کو استعمال کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا. ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ کے ورثے سے محروم ہو جاتی ہے اولاد. اس اولاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اسے سعید کہیں گے یا نافرمان اولاد کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو آدم کی اولاد اگر آدم علیہ السلام کے علوم نہیں سیکھ سکی، آدم کا ورثہ اسے منتقل نہیں ہوا، تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ہم آدم علیہ السلام کی سعید اور فرما بردار اولاد کہلانے کے مستحق ہیں؟
کیوں بھائی؟ جب فیصلہ یہ ہوا کہ اگر اولاد نالائق ہو، باپ کی نافرمان ہو اور اسے باپ کا ورثہ منتقل نہ ہو، اس اولاد کو صحیح نہیں کہا جاتا. یہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا، نافرمان اولاد کہا جاتا ہے. تو اگر ہمیں اور آدم علیہ السلام کے حقوق منتقل نہیں ہوئے، ہم نے وہ علوم نہیں سیکھے، ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ آدم اور حوا اپنے باپ اور ماں کی طرح جنت میں رہیں، تو کیا ہم آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی فرما بردار اولاد ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ بھائی زور سے بولو نا، اس میں شرمانے کیا بات ہے؟ اچھا جب ہم آدم کی فرما بردار اولاد ہی نہیں ہیں تو ہم حیوانات سے ممتاز کس طرح ہوئے؟ حیوانات سے، فرشتوں سے، جنات سے آدم علیہ السلام اس لیے ممتاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی علم آدم علیہ السلام نے سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی علم سیکھے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ آدم کی اولاد بھی اسی وقت تمام مخلوقات پر شرف حاصل کر سکتی ہے جب آدم علیہ السلام کے علوم اسے آتے ہوں اور یہ سیکھنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے جنت کہ ہم مستحق کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کے مخالفت ہم کریں، زبان سے بہت دعویٰ کریں، دل سے کوئی عمل نہ کریں، تو جب سب کچھ یہ نہیں ہوگا تو جنت ہمیں قبول نہیں کرے گی، اور جب جنت ہمیں قبول نہیں کرے گی تو ہمیں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ آج کے دور میں آدم اور حوا کی اولاد آپ نے دیکھا ہر شخص پریشان ہے. جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جو امیر ہے وہ بھی پریشان ہے. گھروں میں آسائش و آرام کی ہر چیز موجود ہے، آدمی پھر بھی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس زندگی کو سکون کا ذریعہ قرار دے دیا ہے وہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیاوی جو وسائل تمہیں حاصل ہے یہ ہم نے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ تم ان سے آسائش و آرام حاصل کر کے اپنے رب کے شکر گزار بننے لگ جاؤ. اور یہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. نہ آپ کا ڈبل بیڈ ساتھ جائے گا، نہ سپر سیٹ ساتھ جائے گا، نہ کوئی الماری ساتھ جائے گی، نہ کوئی زیور ساتھ جائے گا، نہ کوئی دولت ساتھ جائے گی، نہ ماں کے ساتھ بیٹا ساتھ جائے گا، نہ بیٹے کے ساتھ ماں جائے گی. ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور انسان کو، انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خود ہی وسائل فراہم کرتا ہے، بغیر مانگے ہوئے دیتا ہے، بغیر محنت کے ادا کرتا ہے. بچہ پیدا ہوا، بتائیے بچے نے دودھ پینے کے لیے کیا محنت کی؟
ابھی بچے صاحب پیدا ہوئے نہیں، اس سے پہلے زمین بھی موجود ہے، اس سے پہلے آکسیجن بھی موجود ہے. ابھی یہ بچوں کو اگر آکسیجن کم ہوتی ہے انویٹر میں ڈال دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ گیس آکسیجن ہو ہی نہیں پھر کیا بچہ کیسے زندہ بچے گا؟ پیدائش سے پہلے بچے کی ضروریات کی ہر شے پہلے سے موجود ہے. آسمان موجود ہے، چاند موجود ہے، سورج موجود ہے، زمین موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، فوڈ موجود ہے. انتہا یہ ہے کہ بچے کی جو غذا ہے دودھ، وہ پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں موجود ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پیدائش سے پہلے آپ کی ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا کر دی گئی. ماں کے دودھ میں ماں کے سینے کو اللہ دودھ سے بھر دیتا ہے. فوڈ نہ ہو، ماں کو کھانے کو روٹی نہ ملے، غذا نہ ملے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہے. جوان ہو جاتا ہے. کیا آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ایک شہر ہے، اس شہر کی آبادی بڑھتی رہتی ہے، آبادی کے ساتھ ساتھ سب کو روزی بھی ملتی رہتی ہے. کتنا عجیب نظام ہے. ایک ماں ایک باپ ہے، شادی سے پہلے یہ فکر مندی ہوتی ہے کہ گزارا کیسے ہوگا. شادی کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے 8 اور 10 اولادیں ہو جاتی ہیں. کیا آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا کہ 2 ماں باپ اس فکر میں مبتلا تھے جب شادی ہوئی تو گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن انہی ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی پوری کرا دی، ان کو کھلا پلا بھی دیا، ان سب کی شادیاں بھی کرا دی، اور وہ سب بچے کاروبار سے بھی رہتے ہیں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے. ماں باپ بڑے ہو گئے، ابھی وہ دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے سایہ سروں پہ قائم رکھے. بچے ماں باپ بن گئے، ان بچے کے بچے ماں باپ بن گئے. زمین وہی ہے، رزق سب کو فراہم ہے. بھائی ابھی یہ میرپور خاص کی آبادی پاکستان بننے سے پہلے کتنی ہوگی؟ 1,00,000 2 لاکھ کی ہوگی. 20,000. اب کتنی ہے؟ 3.5 لاکھ. کراچی کی آبادی تھی 3.25 لاکھ. اب کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ زمین تو وہی ہے، پھیلاوا ضرور ہوا زمین میں، لیکن ایک شہر کی جو آبادی 3.25 لاکھ تھی جب بھی لوگ روٹی کھا رہے تھے، شہر کی آبادی 1.5 کروڑ ہے تب بھی لوگ روٹی کھا رہے ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پر اس کائنات کو بنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. عالمین کو ایک عالم تو یہ ہے نا جیسے ہماری زمین ہے. رب العالمین، عالمین کو پالنے والا ہے. اب زمین پر آپ دیکھیں، اس وقت زمین کی آبادی 6 ارب ہے جو بتائی جاتی ہے.
6 ارب آبادی 3 وقت تو ضروری کھانا کھاتی، ناشتہ کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. اس کا آپ نے کبھی حساب کیا ہے؟ 6 ارب آبادی کا مطلب یہ ہوا جب وہ 3 وقت کھانا کھائے گی تو اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر روزانہ انسان 18 ارب انسان کھانا کھائے. 18 ارب روز. پرندے الگ ہیں، چرندے الگ ہیں، حشرات الارض الگ ہیں، درخت الگ ہیں، نباتات الگ ہیں، جمادات الگ ہیں. جمادات بھی کھانا کھاتے ہیں، نباتات بھی کو کھانا چاہیے. آپ نے دیکھا نہیں پانی کی کمی ہو گئی، سارے درخت سوکھ گئے، زمین میں سیم آ گیا، کھیتیاں اجڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کھانے کو نہیں ملا. انسان کو کھانے کو نہیں ملے وہ بھی اجڑ جاتا ہے، وہ بھی دبلا کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت دیکھیں کہ وہ روزانہ 18 ارب انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اچھا صاحب، آپ اپنے دسترخوان کو کسی کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. دعوت میں چوائس مہمان کی نہیں ہوتی، چوائس آپ کی ہوتی. یعنی مہمان سے پوچھ کے کوئی دعوت نہیں کرتا بھائی تمہیں کیا کھلانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت یہ کہ 18 ارب انسان اپنی مرضی سے کھانا کھا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب بس دال ہی ملے گی، کوئی مرضی ہے دال کھا لو، انڈا کھا لو، گوشت کھا لو، پلاؤ کھا لو، بریانی. انہیں اللہ تعالیٰ روز دعوت کرتے ہیں 18 ارب انسانوں کی. یہ ذکر ایک دنیا کا ہے، ابھی عالمین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. کروڑوں سورج ہیں، کروڑوں چاند ہیں، کروڑوں دنیا ہیں، کھربوں سنکوں کہکشانی نظاموں میں ستارے، اب اس کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور تمہارے زمین پر اگنے والے درخت قلم بن جائے. ایک بڑا درخت اگر آپ اس کی قلم بنائیں کتنے بنیں گے بھائی؟ لاکھوں بن جائیں گے ایک درخت میں. زمین پر کتنے درخت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے کی سارے قلم بنا دو ان کے. سمندر میں کتنا پانی ہے؟ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، 1 حصہ زمین کا خشک ہے، 3 حصے پانی ہے. وہ سارا پانی روشنائی بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درختوں کے قلم بھی سارے ختم ہو جائیں گے، گر جائیں گے، لکھ لکھ کے ختم ہو جائیں گے، روشنائی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کی باتیں اسی طرح برقرار رہیں گی، اس میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفات بیان کو ایک صفت بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کس طرح خوبصورت تصویریں بنائیں. وہ الذی یصورکم فی الارحام. کبھی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے کبھی غور کیا کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویر بنا. اب جو وہ تصویر دنیا میں آتی ہے، بچے ہمارے بچے اسکول سے معصوم بچے، ہر آدمی
دیکھتا ہے خوش. یہ سب بچوں کا پیدا ہونا، والدین کا سر پر قائم رہنا، زمین کی یہ ڈیوٹی لگا دینی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ساری زمین کو پہاڑ بنا دیتے، سب پہاڑ بنا دیتے. ایسے پہاڑ ہیں جن پہ گھاس کا کھیل کر بھی نہیں اٹھتا، تو ساری زمین پہاڑ بن جاتی. کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ ساری زمین گردل بن جاتی. جو مکان بنتا زمین میں دب جاتا، جو بنتا چلتا زمین میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، اتنا سخت نہیں بنایا کہ آپ ٹھوکرے کھا کے گنے اور آپ کا سر کھل جائے. اتنا نرم نہیں بنایا کہ آپ زمین پہ جب چلیں تو اس کے اندر دب جائے. زمین آپ کے لیے آرام کے لیے بنائی، زمین آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائی. اور تو جب انسان مر جاتا ہے ایسی سران ہوتی جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس سران کو چھپانے کے لیے، انسانی احترام کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو حیض کی بیماری سے بچانے کے لیے قبر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آپ کی سران کو بھی چھپائے. آسمان کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی، آسمان میں سورج نکال دیا، چاند نکال دیا، ستارے روشن کر دیے، ہوا بنا دی، آکسیجن بنا دی، پانی پیدا کر دیا. کیوں بنایا؟ روئی بنائی تاکہ آپ آرام سے کپڑے پہن سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں. یہ جو سارے انعامات اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اوپر ہیں، اس کا شکر کرنے والا اگر کوئی شکر کرنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علوم عطا کرتی ہیں اپنی صفات. اگر وہ علوم ہمیں حاصل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہم چاہے لے لیں گے. اب دیکھیے علم کی کتنی قدر و قیمت ہے. اگر بچے علم حاصل نہیں کرتے وہ جاہل رہ جاتے. اللہ تعالیٰ سب کو علم کی روشنی سے مالا مال فرمائے. جو بچے علم حاصل کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہاں علم حاصل نہ کریں، ہم جاہل رہتے ہیں اور اپنے آدم، اپنے باپ آدم کے ورثے کو اگر ہم حاصل نہ کریں اور علم حاصل نہ کریں تو ہم کیا جاہل نہیں رہ جائیں گے؟ اس دنیا میں جاہل کا جو حشر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس دنیا میں جاہل کا جو حشر ہے وہ وہی ہوگا جو اس عالم میں ہوتا ہے. انسان کا شرط یہ ہے کہ وہ اپنے باپ آدم کے ورثے کو حاصل کرے، اور آدم کا ورثہ وہ علم آدم الاسماء کلھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آدم کو اپنی صفات کا علم سب کا سب. ہماری صورت یہ ہے کہ جب دنیاوی علوم کا معاملہ آتا ہے تو ہم پی ایچ ڈی بھی ہو جاتے ہیں، بی کام بھی ہو جاتے ہیں، سی اے بھی ہو جاتے ہیں، انجینئر بھی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں. جب دین کے علوم کا معاملہ آتا ہے
تو ہمیں الف بے دے اور ABC دنیا میں آپ کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے. ہر انسان کل نفس ذائقۃ الموت، جو یہاں پیدا ہو گیا اسے مرنا ضرور ہے. اس دنیا میں اس دنیا کے علوم کام نہیں آئے. اس دنیا میں آپ کے وہ اعمال کام آئیں گے جو اعمال آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پورے کریں. اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق علوم ایک لیں گے، آپ نماز پڑھیں، یہ بھی ایک علم ہے. لیکن آپ ایمانداری سے یہ بات بتائیں کہ آپ کو کسی کمپنی میں ملازم رکھ دیا جاتا ہے، معقول تنخواہ میں مقرر ہو جاتی ہے، آپ کے ذمہ حساب کتاب رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کو حساب کرنا ہے. آپ سارے دن لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، لیکن حساب کتاب کی کوئی بات آپ نہیں لکھتے. آپ کتنے دن ملازم رہیں گے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے خود کو سرنڈر کر لیتے ہیں، کیا ہم اگر نماز میں ہمیں حضوری حاصل نہ ہو ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے؟ کیوں بھائی ڈیوٹی پوری ہو گئی؟ بھائی آپ نے نماز کی نیت باندھی، روٹی کا خیال آ گیا، دہی کا خیال آ گیا، بچے کا خیال آ گیا، شوہر کا خیال آ گیا، کسی مرد نے نیت باندھی اسے کاروبار کا خیال آ گیا، کمپنی کا خیال آ گیا، باس کا خیال آ گیا، چوری چکاری کا خیال آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پوچھے بھائی تم نے یہ 4 رکعتیں جو پڑھی ہیں، 4 رکعتوں میں کہیں 1 منٹ کو بھی تیرا دھیان اللہ کی طرف گیا؟ نہیں. بھائی کیوں نہیں گیا؟ کیا کریں گے نماز میں تو خیال ہی آتے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز میں خیال آتے ہیں تو وہ جب آپ ملازمت کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے میز پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، وہاں آپ کو خیال کر کر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ بات تلخ ہے لیکن آپ اس سے سنیں. خیال آپ کو اس لیے نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چند ٹھیکرے ملیں گے جس سے پیٹ بھرے گا. اگر میز پہ بیٹھ کے کوئی اور خیال آ گیا تو کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا اور چند پیسے جو ملتے ہیں یہ نہیں ملیں گے. اس لیے خیال کریں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اگر اللہ آپ کی ہوا بند کر دے، آپ کا حلق بند کر دے، آپ کا دماغ معاف کر دے، آپ کو رولا آج معذور کر دے، تب آپ نماز نہیں پڑھیں گے ڈر کے مارے. آپ انصاف سے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کا کاروبار میں دل لگتا ہے، کاروبار میں آپ کو خیال نہیں آتا، تو اللہ کے کام میں آپ کو کیوں خیال آتا؟ کہ آپ کے نزدیک اس کاروبار کی، اس دنیا کی، اس مالک کی، اس سیٹ کی، اس باس کی اللہ سے زیادہ اہمیت نہیں ہے؟ کیوں نہیں آتا آپ کو خیال؟ اور آتا ہے تو بتائیں. میں نہیں جب کاروبار میں آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں آپ کو سب پتہ ہوتا ہے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی، فلاں چیز فلاں چیز فلاں بھاؤ آئی ہے، تو فلاں چیز اس میں اتنا نقصان ہوگا، اس میں نہیں ہوگا، اس کو چلو اتنے میں دے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی خیال نہیں آتا. یہ آتا ہے تو بتائیں.
آتا ہے؟ کیوں بھائی بتائیں، اگر کاروبار کے علاوہ کوئی اور خیال آتا ہے تو اللہ کی نماز میں آپ کو کیوں خیال آتا ہے بھائی؟ وہاں اس لیے خیال نہیں آتا کہ اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سوچیں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں رہے گا کہ یہ مال کتنے کا آیا، اگر میں نے اس کو نقصان میں نہ کہیں بیچ دوں گا نقصان نہ آتا ہے۔ حالانکہ پیدا آپ کو اللہ نے کیا، جوان آپ کو اللہ نے کیا، عقل و شعور آپ کو اللہ نے عطا کیا، کاروبار میں برکت اللہ نے ڈالی، سوچ سمجھ آپ کو اللہ نے دی۔ آپ یہ بتائیں کون سی آپ کے پاس اپنی ذاتی چیز ہے؟ ایک چیز بتائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ بنائے، آپ نے اپنے پیر بنائے، آپ نے اپنی آنکھ، ناک، کان، منہ، حلق بنایا، آپ نے اپنا دماغ بنایا۔ اللہ نے پیدا کر دیتا ہے بچے، ہینڈیکیپڈ بچے دیکھے آپ نے؟ اگر مجھے بھی اللہ ایسا کر دیتا میں کیا کر سکتا؟ یا کر سکتا بس؟ کسی کو بھی اللہ ہینڈیکیپڈ بنا دے وہ کیا کر لے گا؟ عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ ہاتھ پیر کس کی دیے ہوئے؟ جس زمین پر آپ نے گھر بنایا اس زمین کے اللہ کو کچھ پیسے بھیجے؟ زمینوں پر لڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ واقعی زمین کے مالک ہیں؟ کیوں بھائی؟ کون مالک ہے زمین کا؟ کس نے آپ کو عقل و شعور دیا کہ آپ بڑے بڑے مکان بنا لیتے ہیں؟ آپ کی عقل اپنی کوئی ذاتی ملکیت ہے؟ ایک چیز بتائیں زندگی میں، ایک چیز، ایک جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے اور میں نے اسے خود بنایا ہے اور خود حاصل کیا ہے۔ ایک چیز بتائیں، کوئی چیز بتائیں میں، شروع ہو جائے۔ دماغ، آنکھ، ناک، کان، منہ، دل، پھیپھڑے، گردے، جگر، آنتیں، معدہ، ہاتھ، پیر، گوشت، ہڈیاں، بتائیں بتائیں آپ کون سی چیز آپ کو خود بتائیں؟ زندگی بیٹا ابھی جو ہم لوگ نظارے پھرتے ہیں، ہمارے اندر زندگی دوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس زندگی کو دے لیتے ہیں، بتائیے آج تک دنیا میں کوئی مثال ایسی قائم ہوئی ہو کہ کوئی آدمی مر ہی نہ ہو، اور جو مر گیا ہو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو؟ جب ہم اللہ کے علوم سیکھیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی معاملات پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت پر غور کریں گے تو ہمیں ایک ہی جواب ہے۔ ہر قسم کی عزت اللہ کے لیے مخصوص، ہر قسم کا اقتدار اللہ کے لیے مخصوص، ہر قسم کی خاصیت اللہ کے لیے مخصوص۔ رزق دینے والا اللہ، پالنے والے اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، زندگی عطا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ۔ انسان بڑے دعوے کرتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا طاقتور ہوں، بڑا ایسا ہوں، بڑا ویسا ہوں۔ پیدائش سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر آدمی کو اپنا اختیار ہو کہ میں کہاں پیدا ہوں، کیا ہر آدمی یہ نہیں کہے گا مجھے تو بادشاہ کے یہاں پیدا ہونا ہے؟ بیچارے غریب کو یہاں تو اولاد ہی نہیں ہوگی۔
کیوں بھائی؟ آپ اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کہاں پیدا کیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے تمہارے کو یہاں پیدا کر دو؟ آپ یہ کہیں گے غریب مخلوق الحال کو یہاں پیدا کر دو؟ آپ یہ کہیں گے لولے لنگڑے کے یہاں پیدا کر دو؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے یہ امیر کبیر کے گھر پیدا کرو، برادری بڑی ذات میں پیدا کرو، چھوٹی ذات نہیں چاہیے۔ حالانکہ ذات برادری کا کیا تعلق ہے بھائی؟ سب آدم کی اولاد ہے، کیا چمار آدم کی اولاد نہیں ہے؟ شیخ صاحب بستر آدم کی اولاد ہے، چمار بھی آدم۔ بات ہوئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جو قبیلے تمہارے بنائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قبیلے جو تمہارے بنائے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی برادری سسٹم قائم ہو۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی برگزیدہ ہے، اللہ کے یہاں اگر ذات برادری کوئی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، آپ پیدا ہونے پہ بے اختیار ہیں، جہاں اللہ آپ کو پیدا کرے گا آپ پیدا ہونے پر مجبور ہیں، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ہے؟ پیدا ہونے پر جب آپ کو اختیار نہیں ہے تو دوسری آپ یہ بتائیں کوئی آدمی برا نہیں ہونا چاہتا۔ اگر کسی میری بہن کو میرے بھائی کو یہ یقین دلا دے کوئی کہ میاں صاحب یا بی بی جی جتنی آپ نے کمائی کی ہے دنیا کی وہ مجھے دے دو، میں تمہیں جوان کر دوں گا، وہ خوشی خوشی جوان کر دو بھائی، کسی کو کر دو۔ لیکن کوئی آدمی جو بڑھاپے میں چلا گیا وہ جوان نہیں ہوا۔ میں نے اپنے مرشد کریم حضور قندر بابا سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور یہ اکسیر کا بڑا ذکر آتا ہے کہ اکسیر کھانے سے کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور آدمی جوان ہو جاتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو وہ کہا بھائی جس سے تم نے سنا ہے اسی طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے سنتے آئے، دیکھا تو کسی کو نہیں کوئی جوان ہوا ہوا۔ اور انہوں نے اسی سلسلے میں ایک قصہ سنایا کہ ایک بڑے صاحب تھے، بزرگ سے بڑا بوڑھے، انہیں شادیاں کرنے کا بڑا شوق تھا، شادی کرتے تھے کچھ دن کے بعد اس کی بیوی کو بہر وہر لے کے فارغ کر دیتے۔ تو حضور قندر بابا نے فرمایا کہ جو مجھے پتہ چلا تو میں ان سے ملا کہ آپ اتنی عمر ہے آپ کی اتنی، آپ کے نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنسیں بھی ادھر ادھر ہو گئی ہیں، آپ کیا اپنی چکر چلا کر شادیاں کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ کہیں مجھے ضرورت نہیں شادی کرنے کی۔ کہنے جی پھر آپ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ چلے بھائی میں تو شادی اس لیے کرتا ہوں کہ جب ان کے لیے بلایا جاتا ہے، تو جب مجھے سوال عالمی کے لیے عورتیں بلاتی ہیں تو جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ کہتی ہیں لڑکیوں دوپٹہ لے لو لڑکا آ رہا ہے، بس یہ سننے کے لیے بھی شادی۔ اب دیکھیے ایک بندے سے ایک صاحب ثروت آدمی ہے، اس سے اتنا شوق ہے مجھے کوئی لڑکا ہی کہہ دے، لیکن وہ لڑکا ہوئے شادیاں کر کے وہ مر گئے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ بڑھاپے میں کوئی بڑھاپے آنے پہ جانے پہ بھی آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ ہے بھائی اصل اب زندگی کی ایک ابتدا ہے پیدا ہونا، اور زندگی کی ایک انتہا ہے یہاں سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا، انتقال کر جانا، مر جانا۔
بیچ کی زندگی تو ایسی ہے. اب آپ یہ بتائیں جب مجھے پیدائش میں اختیار نہیں ہے، آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کر دی، اگر میں بھائی پیدائش پہ اختیار نہیں ہے، مرنے پہ اختیار نہیں ہے، بوڑھا نہ ہونے پہ اختیار نہیں ہے، پھر کس چیز پہ اختیار ہے؟ کیا چیز ہے آپ صاحب صفت ہے، مالدار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت کرے، ایک دن میں ارب پتی آدمی فقیر ہو جاتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے، رات دن ہوتا ہے. اگر آپ با اختیار ہیں تو غریب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ با اختیار ہیں تو بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ با اختیار ہیں تو مر کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو، مجھے، کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذل دے. بادشاہ فقیر بن جاتے، روز دیکھتے ہیں. ابھی دیکھے نا، ابھی محاسبہ شروع ہوا تھا، کیا لوگوں کا بیچاروں کا حشر، عزت بچانا مشکل ہو گیا. اختیار کچھ اچھا. میں وہاں لندن میں ایک تھا اجتماع تھا انگریزوں کا، ایشین دوست میں تھوڑے سے تھے، یونیورسٹی میں گلاسگو یونیورسٹی. تو یہی اختیار کی بات ہو رہی. پھر ایک محترمہ کھڑی ہوئی، انگریز وہاں کی پروفیسر تھی. وہاں کہا کہ جی انسان کو اختیار ہے سانس لینے پر. میں نے کہا بھائی اگر سانس لینے پر اختیار ہے تو سانس روک کے دکھاؤ. کہ جی وہ تو نہیں روک سکتے. تو بھائی اختیار کیا آپ کہتے ہیں نا ہم سانس لینے پہ اختیار ہے، ہم سانس لے رہے ہیں تو زندہ ہے. بھائی اگر سانس لے رہے ہو زندہ ہو تو سانس روک کے بھی دکھاؤ. ابھی دیکھو، روکو، ابھی آنکھیں باہر آ جائیں گی. کہ جی ہمیں اختیار ہے، ہم روٹی نہیں کھاتے. کوئی قلندر شور کتاب شاید آپ لوگوں نے بہت سوروں نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو پڑھیے گا. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی کا. شیخ سعدی کو سب نے نام سنا ہے شیخ سعدی کا. تو ان کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ واہ اللہ میاں کہتے ہیں ہم کھلاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہم نہیں روٹی کھاتے، دیکھیں کیسے کھلائیں گے. کھانی روٹی کھانی چھوڑ دو. بیوی نے کہا، بچوں نے کہا، بزرگوں نے کہا روٹی نہیں کھائی. کہ نہیں کھائی. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ روٹی کھلاتے؟ ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھائیں گے. تو وہ زیادہ بچوں نے پریشان کیا، خاندان والوں نے. ایک بہت پرانا قبرستان تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ یہاں کوئی آئے گا ہی نہیں. تو بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے، وہ ساتھ کچھ لڈو وڈو لائے ٹوکری میں. وہاں کوئی مزار تھا، اس میں انہوں نے کوئی منت مانی تھی، وہ کام ان کا ہو گیا تھا. انہوں نے فاتحہ واتحہ پڑھی، چادر وادر چڑھائی. تو جب یہ دیکھا کہ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی لڈو دیے. ان کا میں نہیں کھاتا. ان کا نہیں لے رہا، میں نہیں لیتا. وہ یہ سمجھے کہ کوئی باولا آدمی ہے، دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے، ابھی اس وقت دورے میں ہے پاگل پن کے. جب اس کو ہوش و حواس درست ہوں گے تو کھا لے گا. اس نے ایک پڑیا میں لڈو رکھے، وہ چلے. انہوں نے نہیں کھایا. رات ہو گئی. رات کو چور آئے. چوروں نے اس جگہ کو اپنا مال تقسیم کرنے کے لیے جگہ بنا رکھی تھی. تو جب وہ چور مال تقسیم کرنے لگے چوری کا، تو یہ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو وہ ڈر گئے کہ وہ یہ تو کوئی پولیس کا چکر ہے بھائی، مخبری ہو گئی ہے. تو کوئی کرو جلدی جلدی مال لپے گا.
کہ چلو کہیں اور جا کے تقسیم کریں گے. اور ان سے پوچھا تم کون ہو کیا ہو, جواب نہیں دے سکے. تو ایک صاحب کو لڈو نظر آ گئے رکھے. وہ کھولا تو وہ 5 لڈو تھے, وہ چور بھی 5 تھے. تو اس نے سردار نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم سے بڑا چور ہے, یہ لڈو اس نے زہر ملا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کھا لیں مر جائیں, ہمارے مال کا قبضہ کر لیں. اب اس کی سزا یہ کہ لڈو سے کھلاؤ. وہ ایک آدمی نے کام پیر پکڑ لیا, دوسرے نے پیر پکڑ لیا, ایک نے دونوں ہاتھ پکڑ لیا, 5 جناب چڑھ گیا سینے پہ. مار مار کے وہ 5 لڈو اندر اتار اور کہا یہاں سے بھاگو. جب وہ چلے گئے تو ان کا بڑا برا حال, داڑھی میں تمام لڈو پھنسے ہوئے, بالوں میں پھنسے ہوئے, بہت برا حال. تو اللہ میاں نے کہا اے سادی سیدھے سیدھے گھر چلے جاؤ, ورنہ روز اس طرح کھلائیں گے. جب تم زندہ رہو گے تو کھاؤ گے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نہ کھانے پر بھی اختیار نہیں ہے. کھائے گا, پیے گا تو, سوئے گا تو. اب آپ بتائیں اتنے سارے لوگ ہیں, کیا آپ بغیر سوئے رہ سکتے ہیں؟ یہ ساری زندگی سوتے رہے ایسا ہوتا. میرے عزیز دوستوں, جہاں ہر کچھ اللہ کا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا, کہ جب آپ کو وہ علم حاصل ہو جائے گا جو آپ کے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, تو جب آپ کیا کہیں گے, یقولون, آپ کیا کہیں گے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں, ہمارا مشاہدہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کل میں یا ہر چیز اللہ کا, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. آپ انتہائی درجے پہ اختیار ہیں. بھائی آپ بہانا پیشاب کو روک نہیں سکتے, پھر اپنے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے, ایسے پھٹا آدمی جیسے کھڑکی پاک روک نہیں سکتے. کیوں بھائی پھٹتے نہیں پھٹتے جب گیس بن جاتی. اور آپ بڑے بڑے اختیار گیس بھی ختم کر سکتے ہیں اپنی. کس چیز میں آپ کو اختیار؟ آدم علیہ السلام کے علوم حاصل کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے, کھلونا اچھلنے لگتا ہے, چابی ختم ہو جاتی ہے, کھلونا گر جاتا ہے. جب تک انسان کے اندر روح ہے انسان بھاگتا دوڑتا رہتا ہے, روح نکل جاتی ہے انسان کھلونے کی طرح گر جاتا ہے. اب بتائیں, آپ مجھے بتائیں انسان میں اور کھلونے میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم روح کو چابی کا نام دے دیں تو کھلونے میں روح میں انسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یہ جتنے سلاسل روحانی اب تک ہوئے ان سب کا منشا اور تعلیم یہی ہے کہ انسان کو یہ باور کرا دیا جائے, اس کے اندر یہ یقین ڈال دیا جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر وسائل فراہم کرتے ہیں, آپ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں, خوش ہو کر رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل عطا کرتا ہے, آپ محل میں رہیں. وسائل کم ہوتے ہیں, جھوپڑی پہ رہیں. جھوپڑی بھی چھوڑنی ہے, محل بھی چھوڑنا ہے, سرائے بھی چھوڑنی ہے, ہوٹل بھی چھوڑنا ہے. جو چیز چھوڑنی ہے اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے, وہ دل لگانے کی جگہ ہے. سلسلہ عالیہ دنیا کے یہی تعلیمات ہیں کہ دنیا میں رہو, دنیا کی تمام نعمتیں استعمال کرو,
ان نعمتوں کے حصول کے لیے جدوجہد کرو، کوشش کرو، ٹیکنالوجی حاصل کرو، علم حاصل کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، لیکن دل نہ لگاؤ، دل اللہ کا۔ بچہ آپ کا ہے، بچے سے پیار کرو۔ اگر بچوں سے آپ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کی کوئی تصدیق نہیں کہ بچہ بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس لیے پتہ ہی نہیں ماں کی عمر کتنی ہے، بچے کی عمر۔ ہو سکتا ہے آپ کے بڑھاپے کے آنے سے پہلے ہی بچہ رخصت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی جوان ہونے سے پہلے آپ رخصت ہو جائیں۔ بچے کو پیار اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلونا عطا کیا، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کی ذمہ داری آئی ہے کہ ہم اس کو انسان بنانا ہے، حیوان نہیں بنانا، درندہ نہیں بنانا۔ اور اس بچے کو پیار اس لیے کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جب آپ بچے کو سینے پر لٹائیں گے، جب یہ خیال ہوگا کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، تب بھی آپ کو یہ آرام ملے گا، اور جب آپ اس بچے کو اللہ سے نہیں پیار کریں گے تب بھی آپ کو آرام ملے گا۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی تعلیمات کے مطابق ہر انسان یہاں مجبور محض ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آرام اور آسائش کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کا آپ دیکھیں، ہوائی جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں کتنا آرام ملتا ہے، لیکن جب منزل آ جاتی ہے آپ اس سے اتر جاتے ہیں، اس میں آپ دل نہیں لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ اسی طرح دنیا میں رہو، عیش کرو، کھاؤ پیو، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلایا ہوا ہے، خوشی خوشی اس طرح اتر جاؤ جس طرح سے آپ جہاز میں اتر سکتے ہیں اور اپنے گھر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میرپور خاص میں الحمدللہ مراقبہ حال بھی قائم ہے، عظیمیہ روحانی لائبریری بھی قائم ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس کی مزید علم حاصل کرنے کے لیے، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری لائبریریوں سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیں، توفیق دیں۔ آپ جتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا تجربہ، آپ کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دنیاوی علوم حاصل کر کے علوم میں مہارت حاصل کر لیتی ہیں اور کر لیتے ہیں، اسی طرح جب آپ روحانی علوم اپنا ذہن لگائیں گی، کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی علوم سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے میرے لیے جدوجہد کرتے ہیں، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ اپنے علوم کی اور درسگاہوں کے دروازے راستے ان کے اوپر کھول دوں۔ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی دیتے چلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ آپ دنیا بیدار ہو کر صرف دین کے پیچھے پڑ جائیں۔ اعتدال چاہیے، دنیا بھی صحیح ہو، دین بھی صحیح ہو۔ دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھو، جب ملک الموت آئے بسم اللہ کہ بھائی تم نے دیر کر دی، ہمیں تو جلدی جانا۔ حضرت بہاؤالدین سکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ وہ بیمار ہو گئے، بڑا علاج معالجہ ہوا، شفا نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ آئے اور آ کے انہوں نے دستک دی تو
بڑے صاحبزادے باہر نکلے تو وہاں دیکھا بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک لفافہ ان کو دیا کہ بھئی اپنے ابا کو دے دیا. ان کے والد صاحب نے وہ لفافہ کھولا، خط پڑھا اور اپنے صاحبزادے سے کہا کہ ان سے جا کے کہیں کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد تشریف لائیں گے. وہ چلے گئے بڑے سے. آدھے گھنٹے میں انہوں نے جو کچھ اپنا کرنا تھا مانتے سمانتے واپس کی، وضو کی، نفلیں پڑھی جا اور انتقال کر تجہیز و تکفین میں لگ گئے. دفنانے کے بعد بیٹے کو خیال آیا کہ وہ بزرگ آئے تھے، اب بنے کہا تھا آدھے گھنٹے کے بعد آنا، وہ نہیں آیا. خیر دیکھا بھئی وہ خط کہاں ہے؟ خط وہ رکھا ہوا تھا تکیے کے نیچے. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. نیچے لکھا تھا اسرائیل ملک الموت. انہوں نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد آئے نا، وہ آدھے گھنٹے کے بعد آ کے لے گئے. تو بھائی ملک الموت بھی سجدہ کر چکا ہے آدم کو. جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ملک الموت نے بھی تو کیا. تو ملک الموت تو آپ کی ویسے ہی عزت احترام کرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو سجدہ کر چکا ہے. لیکن اگر آپ نے اس لیے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا، وہ کہتے کیسے نہیں جانا؟ حکم ہے اوپر کا، تمہارا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی موت اس طرح آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے، اور غیر مومن کی موت اس طرح آتی ہے جیسے ململ کا دوپٹہ بیری کے درخت پر ڈال کر اس کو کھینچ لیا. مرنا برق ہے، اس سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرے تو آدمی اس سے جو چیز ٹل سکے، جو چیز ٹلنے والی نہیں ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، ہر آدمی سے بھائی اللہ سے ملنا ہے، ہاں جی اللہ سے ضرور ملنا ہے. کہ بھائی وہ تو مرنے کے بعد ملتا ہے، نہیں مرنا نہیں. بھائی اللہ سے ملنا ہے، ہاں اللہ سے ضرور ملنا ہے، لیکن اللہ کو مرنے کے بعد ملتا ہے، مرنا نہیں. اس کا مطلب نہیں اللہ سے نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، بچوں کی آپ کو خوشیاں دکھائے، بچے آپ کے سعید ہوں، سعادت مند ہوں. والدین کو اللہ تعالیٰ شفقت کا ذریعہ بنائے. والدین کو آپ حضرات دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ دینی علوم سیکھنے کی بھی کوشش کریں. اور اس کے لیے آپ کو سلسلہ عالیہ دنیا کا پلیٹ فارم بہت آپ کا معاون ہوگا، مددگار ہوگا، آپ کو سکھائے گا. آپ وہ علوم بھی سیکھیں، دنیا میں بھی خوش رہیں، آخرت میں بھی خوش رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری دین بھی اچھا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو میرے پاس بے شمار خطوط آ گئے ہیں، اس میں دعا کے لیے آپ سب نے لکھا ہے. انشاءاللہ یہ میں ساتھ لے جاؤں گا اور اپنے خصوصی اوقات میں انشاءاللہ سب کو دیکھ کر بچوں کو میں دعا کروں گا. آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ساری دعائیں آپ کے حق سے قبول فرمائے.